السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے سعدیہ راجپوت کا ناول عشق آتش، ایپیسوڈ 7. ڈرائنگ روم کے دروازے پر قدم رکھتے ہی ملیحہ کی نظر بلیک پینٹ پر مرون شرٹ پہنے نور الہدیٰ پر پڑی تھی. اسی پل نور الہدیٰ نے بھی دروازے کی طرف دیکھا تھا. نور الہدیٰ کی آنکھوں کی وہ چمک ملیحہ کے لیے نئی تھی. اس نے پلکیں جھکا لیں. واقعی لوگ بھی ملیحہ کی طرف متوجہ ہو چکے تھے. پل بھر میں اس کی کزنز نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا، مگر سمیرہ اٹھ نہیں سکی. کسی معجزے کی امید کرتے کرتے ملیحہ کو دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا کہ معجزے اب نہیں ہوتے. وہ سمجھ گئی کہ ملیحہ وجدان سے نہیں مل سکی. حد کرتی ہو بیٹا، آج کے دن شاپنگ پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب دیکھو ذرا، سب آئے بیٹھے ہیں اور تو اور دلہا بھی موجود ہے، پر دلہن شادی کی شاپنگ کرنے گئی ہوئی ہے. بڑی مومانی نے اسے دیکھ کر کہا تو ملک ناصر اس کے کچھ بولنے سے پہلے بول پڑے. چھوڑیے بھابھی، اب باتوں میں مزید وقت کیا گنوانا، آؤ بیٹی رسم کر لی جائے. آخر میں وہ ملیحہ سے بولے تھے. ملیحہ نے قدم بڑھایا تو سمیرہ ایک دم اس کے کان کے پاس آ کر بولی، انکار کر دو، ہم سب تمہارا ساتھ دیں گے. کس پرتے پر؟ ملیحہ نے اس کی طرف دیکھ کر زہر میں بجھی سرگوشی کی اور آگے بڑھ گئی. کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر نور الہدیٰ کے پہلو میں بٹھا دیا تھا. پھر بابا جان کی اجازت سے نور الہدیٰ نے اس کے بائیں ہاتھ کی انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دی. کھانے کے بعد جب مہمان رخصت ہونے لگے تو ملیحہ سمیرہ کے گلے لگ کر عاجزی سے بولی، آج رک جاؤ سمیرہ. سمیرہ حامی بھر لیتی، پھر اس نے آفاق کو دیکھا جو اشارے سے منع کر رہا تھا تو وہ مجبور ہو گئی. آج تو نہیں رک سکتی، مگر کل میں صبح سے ہی آ جاؤں گی. اس نے ملیحہ کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا، اپنا خیال رکھنا. پھر ملیحہ کا گال چوم کر وہ گاڑی میں جا بیٹھی. پورچ میں اب صرف وہ، بابا جان اور نور الہدیٰ رہ گئے تھے. ملیحہ ان دونوں کی طرف دیکھے بنا ہی پلٹ کر اندر چلی گئی تھی. وہ ہال میں آئی تو اپنے کمرے کی سیڑھیاں چڑھنے کی بجائے کھلے دروازے سے لان میں آ گئی. ننگے پاؤں چہل قدمی کرتے ہوئے ملیحہ کے پیروں کے نیچے بھیگی گھاس کا نرم قالین بچھا تھا، لیکن ملیحہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں سلگتے انگاروں پر ہوں. اس احساس کے باوجود اس نے ٹہلنا بند نہیں کیا. برداشت کے راستوں پر ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں پہنچ کر درد بہت بے درد ہو جاتا ہے، اور اسی انتہا پر پہنچ کر صبر کی چادر اوڑھے انسان ایسی کیفیت سے گزرتا ہے جہاں سوال قرار کا نہیں، بے قراری کا ہو جاتا ہے. پھر جتنا درد بڑھتا ہے اتنا سکون ملتا ہے. ملیحہ بھی خود اذیتی کی اسی کیفیت سے گزر رہی تھی. چکر کاٹ کر بار بار پلٹتے ہوئے وہ ایک بار پلٹی تو سامنے نور الہدیٰ تھے. اچھی خاصی ٹھنڈ ہے اور تم یوں ننگے پاؤں گیلی گھاس پر چل رہی ہو، کوئی شال وغیرہ بھی نہیں لی، بیمار پڑ جاؤ گی. سہانی شان تھی اور محبوب نظروں کے سامنے. نور الہدیٰ کو شاید کچھ اور کہنا چاہیے تھا، پر وہ اسے ٹوکے بغیر رہ نہ سکے. ایک بے معنی جی بول کر ملیحہ ان کے برابر سے گزرتی سیڑھیوں پر بیٹھ کر سینڈل پہننے لگی. سینڈل پہن کر اس نے اندر کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ نور الہدیٰ نے اچانک ہی پوچھ لیا، تم خوش ہو؟ دوسری سیڑھی پر رکھا ملیحہ کا پاؤں اپنی جگہ جم گیا. وہ سنبھلی، پھر پلٹ کر انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ خوش ہیں؟ نور الہدیٰ نے آنکھیں بند کر کے ہوا میں پھیلی تازگی کو سانس کے ساتھ اپنے اندر اتارتے ہوئے کہا، بہت. تو سمجھیں میں بھی خوش ہوں. وہ قصداً مسکرائی. نور الہدیٰ نے اس کی طرف دیکھا اور پھر پاس چلے آئے. میں جانتا ہوں تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں پہلی ہی نظر میں اپنا ہر احساس تمہارے نام کر چکا ہوں. ملیحہ کے لیے یہ سچ مچ انکشاف تھا، مگر اس کے اعصاب پہلے ہی اس قدر ٹوٹ چکے تھے کہ وہ حیران بھی نہ ہو سکی، بس انہیں دیکھ کر رہ گئی. ہاں ملیحہ، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے کہ میرا دل جب بھی دھڑکتا ہے تو شدت کے ساتھ احساس ہوتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے.
اور یہ محبت مجھے زندگی کی طرح عزیز ہے، لیکن ایک چیز ہے جو مجھے اپنی زندگی سے اور اپنی محبت سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ جانتی ہو وہ چیز کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ ملیحہ اب بھی خاموش کھڑی بس انہیں دیکھتی ہی رہی۔ تمہاری مسکراہٹ۔ اس دن یاد ہے جب میں اور بابا جان وہاں لان میں بیٹھے تھے؟ انہوں نے دور لان چیئرز کی طرف اشارہ کیا جن کی سفیدی اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ ملیحہ نے یوں ہی سر گھما کر دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، ملیحہ سے شادی کرو گے؟ تو میں نے ان سے کہا تھا آئی لو ہر، لیکن میں ملیحہ سے شادی صرف اس صورت میں کروں گا اگر ملیحہ کو اعتراض نہ ہو۔ ملیحہ کو کچھ دن پہلے کا وہ منظر یاد آ گیا اور نور الہدیٰ کا جملہ بھی۔ میں ملیحہ کی خوشی کی خاطر اپنا دکھ بھی سہ سکتا ہوں۔ وہ غائب دماغ کھڑی تھی کہ اچانک ہی نور الہدیٰ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ملیحہ نے ان کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے بائیں ہاتھ کو تھام کر اس کی انگلی میں پڑی انگوٹھی کے ڈائمنڈ کو انگوٹھے سے ذرا چھو کر بول رہے تھے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، مگر تم میرے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والی ہو اور اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر تمہارا ذہن مجھے اس رشتے کے ساتھ قبول کر سکے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ کر سکے تو زبردستی نہیں ہے۔ وہ بولتے ہوئے ایک پل کو چپ سے ہو گئے، پھر اس کا ہاتھ چھوڑ کر بولے، تم جب چاہو میرا ساتھ چھوڑ کر جا سکتی ہو۔ مجھے کہیں نہیں جانا ہادی بھائی۔ فوراً ہی اس کی زبان سے نکلا تھا اور فوراً ہی اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا اور سنبھل کر بولی، رشتے جب بنائے جاتے ہیں نور الہدیٰ تو انہیں نبھایا کرتے ہیں، توڑا نہیں کرتے۔ نور الہدیٰ کو ایک دم ہی اپنا آپ ہلکا پھلکا لگنے لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس پل کا انتظار کرنے کی اجازت ہے جب تم ایک نئے رشتے سے میری زندگی میں قدم رکھو گی۔ ان کی نگاہوں سے جھلکتی وارفتگی ملیحہ سہ نہیں پائی اور اچانک ہی مڑ کر اندر آئی اور سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ نور الہدیٰ اس انداز کو اس کی ادا سمجھ کر مسکرانے لگے تھے۔ سائنس کہتی ہے کائنات میں موجود ہر شے کی بنیاد اکائی ہے۔ ہمارے جسم کو ہی دیکھ لیا جائے، لاکھوں کروڑوں خلیوں سے بنا ہمارا جسم ایک خلیے سے شروع ہوتا ہے۔ مادے کی شروعات ایٹم سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ اربوں کھربوں میل پر پھیلی اس کائنات کو اگر ریورس پروسیس میں ڈال دیا جائے تو یہ پوری کائنات محض ایک نقطے میں سمٹ جائے گی۔ مجھے سائنس کے اس نظریے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر میری زندگی میں یہ قانون کمزور پڑنے لگتا ہے، کیونکہ میری زندگی کی بنیادی اکائی نہیں بلکہ ایک تکون ہے، ایک ایسی تکون جس کے ہر زاویے کی پیمائش 60 ڈگری ہے، یعنی ہر زاویے کی پیمائش برابر ہے اور کسی بھی طرح ان تینوں زاویوں میں امتیاز نہیں کیا جا سکتا۔ اس تکون کے ایک سرے پر بابا جان کھڑے ہیں۔ بابا جان کا اور میرا رشتہ شیشے اور پتھر کا رہا ہے۔ شیشہ اپنی جگہ قائم رہے اس کے لیے پتھر سے فاصلہ ضروری ہے، اسی لیے میں ان کے پاس جانے سے ہمیشہ گھبراتی رہی کہ کہیں چوٹ نہ کھا بیٹھوں۔ میرا ڈر کیسا سچا تھا۔ تکون کے دوسرے سرے پر نور الہدیٰ ہیں۔ ہادی بھائی نے میری زندگی کے ہر خلا کو بھر دیا۔ بنا مانگے انہوں نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا جو مجھے کبھی کسی سے نہیں ملا تھا۔ انہوں نے مجھے چاہا بھی تو اپنے لیے نہیں بلکہ میرے لیے چاہا، ایک دم خالص اور بے غرض محبت، اور بدلے میں بھی کبھی کچھ نہیں مانگا۔ لیکن اگر وہ نہیں مانگیں گے تو کیا میں دوں گی نہیں؟ تکون کے تیسرے کونے میں کھڑا تیسرا شخص وجدان مصطفیٰ ہے۔ وجدان مصطفیٰ میری ذات کا آئینہ، میرے یقین کا چہرہ، مگر آج اس چہرے کے نقوش دھندلا رہے ہیں۔ اب سوال پانے اور کھونے کا نہیں، اب سوال میرے اعتبار کا ہے۔ بابا جان، نور الہدیٰ اور وجدان، ایک تکون کے 3 کونوں پر کھڑے 3 لوگ، وہ 3 لوگ جنہیں میں نے ٹوٹ کر چاہا، اور ان میں سے کوئی ایک بھی اگر میری زندگی کے منظر نامے سے ہٹا تو اس آدھی ادھوری زندگی کو جینا مشکل ہو جائے گا۔ مگر میں یہ بھی جان چکی ہوں کہ یہ تینوں کبھی ایک ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ بابا جان، نور الہدیٰ اور وجدان، وہ 3 لوگ جنہیں میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت کی، اور میری زندگی کے سب سے کٹھن موڑ پر وہ تینوں ہی مجھے اکیلا چھوڑ گئے۔
مجھے کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے. میرا ساتھ کون دے گا؟ دروازے پر دستک ہوئی تھی. ملیحہ نے ڈائری لکھنا چھوڑ کر آواز لگائی. دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ. اس آواز کے ساتھ ہی بہادر کمرے میں آیا تھا. کہو کیا بات ہے؟ ملیحہ نے پوچھا. بی بی صاحب، آپ کے لیے فون آیا ہے. ملیحہ کی نگاہوں میں زمان و مکان گھوم گئے تھے. یہاں تک پہنچ کر ڈائری خاموش ہو گئی تھی. تانیہ نے فوراً اگلا صفحہ پلٹ کر دیکھا اور پھر باقی کے سارے ورق پلٹ کر دیکھ لیے. ہر ورق سادہ تھا. تانیہ نے کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھا جس پر روشنی دھیرے دھیرے بکھرتی جا رہی تھی. پوری رات ڈائری پڑھنے سے اب اس کی آنکھیں بری طرح دکھ رہی تھیں. وہ آنکھیں بند کر کے سیدھی لیٹ گئی. پچھلی رات انکشافات کی رات تھی. وہ گہرے سانس لیتے خود کو اس اعصاب شکن کیفیت سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہی تھی. داستان ایک عجیب موڑ پر آ کر رک گئی تھی. تانیہ سوچنے لگی، آگے کیا ہوا ہوگا؟ اس رات وہ ٹیلی فون کس کا تھا؟ کیا وجدان کا؟ اس نے کیا کہا ہوگا؟ اور اگر رات کو آنے والا فون وجدان کا تھا تو جب دن بھر ملیحہ اسے ڈھونڈتی رہی تو وہ کیوں نہیں ملا؟ وہ اس دن لائبریری کیوں نہیں آیا تھا؟ اور فون پر کہیں اس نے یہ تو نہیں کہہ دیا ہوگا کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، اللہ حافظ، وغیرہ وغیرہ؟ نہیں، اس نے فوراً ہی اپنے قیاس کو رد کر دیا. اگر ایسا ہوتا تو ملیحہ پاپا سے شادی کر لیتی اور پاپا سے شادی کے بعد تو اسے قصر فاروقی میں ہی ہونا چاہیے تھا. مگر وہ تو کہیں نہیں ہے. کوئی اس کا نام تک لینا گوارا نہیں کرتا. تو کیا وجدان نے فون پر اپنے نہ آنے کی وجہ بتا کر معذرت کر لی تھی اور اس کے بعد ملیحہ نے دادا جان کے سامنے شادی سے انکار کر دیا ہوگا؟ مگر دادا جان تو فیصلہ واپس نہیں لینے والے تھے. تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ملیحہ نے ان کی مرضی کے بغیر وجدان سے شادی کر لی ہو. لیکن ایسا ہونا بھی مشکل ہے. ملیحہ نے کہا تھا اپنے بابا جان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی. اپنے دوسرے قیاس کو بھی رد کرتے ہوئے اس نے سوچا اور سچ بھی ہو گئی. لیکن اگر یہ نہیں ہوا تھا، وہ نہیں ہوا تھا، تو آخر ہوا کیا تھا؟ ملیحہ اچانک ہی کہاں گم ہو گئی؟ اس نے آخر کیا کیا تھا جو اس کا ذکر خود اس کے ہی گھر میں بین ہو گیا؟ اور برسوں گزر جانے کے بعد بھی نہ تو اس نے کبھی قصر فاروقی میں قدم رکھا اور نہ کبھی کسی کی زبان پر اس کا نام ہی آیا. اور پاپا اور دادا جان کے درمیان موجود خلیج کی شروعات کب اور کہاں سے ہوئی؟ منگنی کی رات تک تو سب ٹھیک تھا. پھر کیوں پاپا دادا جان سے متنفر ہو گئے؟ وہ الجھتی ہوئی اٹھ بیٹھی. کیا مشکل ہے. میں نے تو سوچا تھا ملیحہ کی ڈائری قصر فاروقی کے رازوں پر سے پردہ اٹھا دے گی، پر اس نے تو اور بھی کئی معموں کو جنم دے دیا ہے. کتنی عجیب سی بات ہے. پاپا جو ماما سے اتنی محبت کرتے ہیں، ماما سے پہلے کسی اور کو چاہ چکے ہیں، مگر پاپا کی محبت تو مکمل ہونے جا رہی تھی. ادھوری کیسے رہ گئی؟ کہانی کی ہر کڑی بیچ سے غائب ہو گئی ہے اور ایسا کوئی نہیں جو بتا سکے کہ حقیقت میں کیا ہوا تھا. اس نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے خود کو ریلیکس کیا اور ایک نئے رخ پر سوچنے لگی. اس کہانی کے 4 ہی بنیادی کردار ہیں جو کہ سچ پر سے پردہ اٹھا سکتے ہیں، مگر 2 کردار تو زبان بندی کے عہد پر کار فرما ہیں. تیسرا کردار منظر سے ہی غائب ہے اور چوتھا کردار اچانک ہی کوئی خیال آیا تھا. وجدان مصطفیٰ. یہ شخص میرے لیے یقیناً اجنبی ہے، مگر یہ نام نہیں. جسٹس وجدان مصطفیٰ. یہ محض میرا اندازہ ہے مگر تصدیق تو کرنی پڑے گی. اے ایس پی شایان مصطفیٰ. میں نے سوچا تھا تم سے دوبارہ کبھی نہیں ملوں گی، لیکن اگر مجھے وجدان مصطفیٰ سے ملنا ہے تو تم سے ایک آخری ملاقات ناگزیر ہو گئی ہے، اس نے دل میں کہا. دادا جان شام کو آنے والے تھے، لیکن تانیہ رسک نہیں لینا چاہتی تھی. وہ ڈائری اٹھا کے دادا جان کے کمرے میں آ گئی اور احتیاط سے ڈائری واپس اسی جگہ رکھ دی جہاں سے کل اس نے اٹھائی تھی. اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی. وہ آفس جانے کی تیاری کرنے لگی. اس نے محسوس کیا تھا آج کل پاپا اس پر کچھ زیادہ ہی نظر رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے تانیہ سے تو کچھ نہیں کہا تھا، مگر ان کی نظریں اب ہر وقت تانیہ کو کھوجتی رہتی تھیں
اور تانیہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی طرف سے کچھ ایسا ہو کہ وہ چونک جائیں۔ آدھے گھنٹے میں تیار ہو کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر چلی آئی۔ گڈ مارننگ ماما۔ گڈ مارننگ پاپا۔ روز کی طرح ہی آج بھی دوپٹہ اور فائلز اس کے بازو میں دبوچے ہوئے تھے۔ بیگ سمیت باقی سب کچھ ساتھ والی چیئر پر ڈھیر کرتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑا موبائل بھی یوں ہی کرسی پر ڈال دیا۔ نظر کا چشمہ پھسل کر ناک کی نوک پر آ ٹکا تھا، جسے نور الہدیٰ نے ہاتھ مار کر صحیح کرتے ہوئے جواباً اسے گڈ مارننگ کہا تھا، اور پھر سے اخبار کے صفحے الٹنے لگے تھے۔ مریم نے کچن کی طرف آواز لگائی، بہادر تانیہ کے لیے ناشتہ لے آؤ۔ تانیہ ناشتہ کر رہی تھی کہ نور الہدیٰ نے اخبار سائیڈ میں ڈالتے ہوئے مریم سے جوس کے لیے کہا، پاپا ویسے آپ کی یہ عادت کافی الگ سی ہے۔ تانیہ چور نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کون سی عادت؟ وہ سمجھے نہیں۔ یہی، لوگ چائے کے ساتھ اخبار پڑھنا پسند کرتے ہیں اور آپ اخبار پڑھ کر جوس پیتے ہیں۔ یہ عادت میری نہیں، کسی اور کی تھی۔ ان کے منہ سے یہ اعتراف سن کر تانیہ کو واقعی حیرت ہوئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ نور الہدیٰ اتنے آرام سے یہ بات کہہ دیں گے، جبکہ اس اعتراف کے پیچھے ایک پردہ نشیں کا نام چھپا ہے۔ آپ نے کیوں اپنا لی؟ یہ عادت کس کی تھی؟ اس نے جان بوجھ کر نہیں پوچھا کہ جواب آنے کی توقع نہیں تھی۔ نور الہدیٰ نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی ہر چیز اپنا لینے کو دل کرتا ہے، یہاں تک کہ عادتیں بھی۔ پاپا آپ نے کبھی اسموکنگ کی ہے؟ کچھ دیر خاموشی سے ناشتہ کرنے کے بعد اس نے پھر پوچھا۔ اس بار نور الہدیٰ نے کچھ چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تانیہ تھوڑا سا گڑبڑا گئی۔ اپنی پرتجسس فطرت پر غصہ بھی آیا، مگر اب تو سوال کر چکی تھی۔ انجان سی بن کر آملیٹ کو پلیٹ میں نچاتی رہی۔ تم یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہو؟ ایسے ہی، اس نے سرسری سے انداز میں کہا۔ ہم عادتوں پر بات کر رہے ہیں، اور اکثر مردوں کو سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے، بس اسی لیے پوچھ رہی ہوں۔ لیکن نور الہدیٰ کو کبھی بھی سگریٹ پینے کی عادت نہیں رہی، مریم نے کہا تو نور الہدیٰ بولے، نہیں مریم، میں اسموکنگ کیا کرتا تھا۔ تم اسموکنگ کرتے تھے؟ وہ حیران ہوئی۔ لیکن میں نے تو کبھی تمہارے ہاتھ میں سگریٹ نہیں دیکھا۔ شادی سے کافی عرصہ پہلے میں نے اسموکنگ چھوڑ دی تھی، ورنہ لندن میں رہتے ہوئے اور پھر پاکستان آنے کے بعد بھی میں کچھ عرصے تک چین اسموکر ہوا کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے تم شادی سے پہلے کافی الگ تھے، اور شادی کے بعد تم نے بہت سی عادتیں بدل لیں۔ وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے۔ تانیہ ناشتہ کر چکی تھی۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اس کی نظر ٹیبل پر نور الہدیٰ کے سامنے رکھے ان کے والیٹ پر پڑی۔ وہ ڈائری میں لکھی ہر بات کی تصدیق کر لینا چاہتی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر والیٹ اٹھا لیا اور پھر بڑے سرسری سے انداز میں نور الہدیٰ کا شناختی کارڈ نکال کر دیکھنے لگی۔ نام نور الہدیٰ فاروقی، والد کا نام مظہر فاروقی۔ اتنے سامنے کی بات نہ جانے میں نے پہلے کبھی کیوں نوٹ نہیں کی، اس نے سوچا، اور کارڈ واپس والیٹ میں ڈال کر والیٹ ٹیبل پر رکھ دیا اور نارمل سے انداز میں چائے پینے لگی۔ نور الہدیٰ اس کی حرکت کو نوٹ کر چکے تھے، مگر مطلب اخذ نہیں کر سکے، اس لیے کچھ پوچھا بھی نہیں۔ وہ اپنا جوس ختم کر چکے تھے۔ ٹیبل سے والیٹ اور دوسری چیزیں اٹھا کر جانے لگے تو تانیہ بولی، پاپا آج میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، میری گاڑی میں کام نکل آیا ہے، آج ڈرائیور میکینک کے پاس لے جائے گا، مگر میں پہلے فیکٹری جاؤں گا۔ مجھے آفس چھوڑ کر چلے جائیے گا نا پلیز۔ آخر میں اس نے پلیز کو لمبا کھینچا۔ وہ ہنس کر بولے، ٹھیک ہے چلو پھر۔ آپ گاڑی میں چل کر بیٹھے، میں بس 2 منٹ میں آتی ہوں۔ وہ بول کر جلدی جلدی چائے پینے لگی۔ باپ کو ڈرائیور بنا دو۔ نور الہدیٰ نے اس کے سر پر دھپ لگائی اور جانے لگے۔ سنو، شام میں جلدی گھر آ جانا، مریم نے یاد آنے پر پکار کر کہا۔ نور الہدیٰ مسکراتے ہوئے پلٹے اور کرسی پر کوہنی ٹکا کر جھکتے ہوئے انہیں گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے زو مانا انداز میں بولے، کیا بات ہے، آج بڑے عرصے بعد شام میں جلدی گھر آنے کی فرمائش کی ہے۔ تانیہ کو ان کے انداز پر ایک دم سے ہنسی آ گئی۔ اس نے فوراً چائے کا کپ منہ سے دور کیا، ورنہ چائے اس کے کپڑوں پر چھلک جاتی۔
مریم کو نور الہدا کی آنکھوں سے زیادہ تانیہ کی ہنسی نے بلش کر دیا تھا۔ بچوں کا تو خیال کر لیا کرو، وہ آنکھیں نکال کر بولی۔ بچے اب بڑے ہو چکے ہیں، ان پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا، مریم زچ ہو کر بولی۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں۔ اچھا تو یہ بات ہے، وہ جیسے اصل مسئلے کو سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے گاڑی کی چابی تانیہ کو پکڑا کر کہا، کپ چھوڑو، چائے آفس میں پی لینا اور اب تم جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں 2 منٹ میں آتا ہوں۔ نور الہدا میں تمہارا کیا کروں؟ بے اختیار مریم کی زبان سے نکلا اور ہونٹ دبا کر ہنسی روکتی ہوئی تانیہ چابی پکڑ کر کپ رکھتی اپنا ساز و سامان اٹھا کر باہر بھاگ گئی۔ 2 منٹ بعد جب نور الہدا کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھے تو ان کی مسکراہٹ دیکھ کر تانیہ بھی مسکرانے لگی۔ نور الہدا نے اسے مسکراتے دیکھا تو ذرا روب سے بولے، تم ہنس کیوں رہی ہو؟ وہ بھی ان کی بیٹی تھی، جھجکے بغیر بولی، پاپا آپ نے کبھی نوٹ کیا ماما شرماتے ہوئے بہت خوبصورت لگتی ہیں۔ اسے مروب نہ ہوتے دیکھ کر نور الہدا نے بھی روب ڈالنے کا پروگرام ملتوی کر دیا اور ہنس کر بولے، ہاں مگر وہ شرماتی بہت کم ہے۔ خاص طور پر کل رات ڈائری پڑھ لینے کے بعد تانیہ کو نور الہدا کی مریم سے محبت کو دیکھ کر مطمئن بلکہ خوش ہونا چاہیے تھا، مگر نہ جانے کیوں گاڑی سٹارٹ کرتے نور الہدا کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ دیکھ کر وہ اچانک آزردہ سی ہو گئی تھی۔ کیا پاپا کو ملیحہ ذرا بھی یاد نہیں؟ اس نے دکھ سے سوچا تھا۔ شام کو اس کی واپسی ہوئی تو خلاف معمول نور الہدا بھی اس کے ساتھ تھے۔ ان دونوں کے پہنچنے سے پہلے اظہر فاروقی واپس آ چکے تھے اور اب فریش ہو کر لاؤنج میں سب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان سے مل کر تانیہ اپنے کمرے میں آ گئی، پھر فریش ہو کر چینج کرنے کے بعد لاؤنج میں آئی تو نور الہدا بھی چینج کر کے وہاں آ بیٹھے تھے، اور اب وہ مریم اور بابا جان تانیہ کی شادی کا ٹاپک لے کر بیٹھے تھے۔ تانیہ کسی رد عمل کے بغیر چپ چاپ دادا جان کے برابر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے دونوں بھائی بھی وہاں تھے، مگر ظاہر ہے اس ٹاپک میں ان کے بولنے کی گنجائش کہاں تھی۔ وہ دونوں آرام سے الگ تھلگ بیٹھے ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ تم دونوں نے انصر کے ماں باپ سے کوئی بات نہیں کی؟ بابا جان پوچھ رہے تھے۔ نور الہدا نے جواب دیا، نہیں، مگر شاید وہ اور انتظار نہیں کرنا چاہتے۔ آج تیمور میرے آفس آیا تھا اور ہم سب کو اپنے گھر ڈنر پر بلایا ہے۔ کل شام عروسا آئی تھی، اس نے مجھ سے بھی ڈنر کے لیے کہا تھا۔ صبح میں تم سے یہی کہنے والی تھی لیکن تم تو… مریم نے بات ادھوری چھوڑی۔ نور الہدا صبح کی بات کو یاد کر کے مسکرائے، پھر سنجیدہ ہو کر بولے، ڈنر کے لیے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور وہ لوگ شادی کی بات بھی ضرور کریں گے۔ بالکل، مریم نے تائید کی۔ اب آپ دونوں طے کریں کہ اس بات کا جواب کیا دیا جائے۔ نور الہدا سے پہلے ہی بابا جان ٹوک کر بولے، ہم دونوں یہ بات کیسے طے کر سکتے ہیں؟ یہ تو تانیہ فیصلہ کرے گی کہ اسے انصر سے شادی کرنی بھی ہے یا نہیں۔ تانیہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ اسے بابا جان کے الفاظ پر کبھی بھی حیرت نہیں ہوتی اگر وہ ملیحہ کی ڈائری نہ پڑھ چکی ہوتی، مگر اب وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بولو تانیہ، تم کیا چاہتی ہو؟ نور الہدا نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں کیا چاہتی ہوں؟ وہ ان کے الفاظ پر کھو سی گئی۔ بھلا میں کیا چاہ سکتی ہوں؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ پھر بھی بیٹا تم نے کچھ تو سوچا ہوگا، وہ اصرار کر رہے تھے۔ تانیہ چپ سی ہو گئی۔ بابا جان نے بھی اسے چپ دیکھ کر ٹوکا، بولو تانیہ، جواب دو۔ اب وہ کیا جواب دے گی؟ آپ نے کیا سنا نہیں؟ خاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے۔ مریم اس کی خاموشی کو اس کا اقرار سمجھ کر مطمئن سی ہو کر بولی تو بابا جان کی روح تک کسی خیال سے کانپ گئی تھی۔ خاموشی صرف رضامندی نہیں ہوتی مریم، کبھی کبھی خاموشی جبرن بھی ہوتی ہے۔ اپنے ساتھ لگا کر تانیہ کی پیشانی چومتے انہوں نے مزید کہا، تانیہ جواب دے گی اور اپنی زندگی کا فیصلہ وہ اپنے الفاظ میں کرے گی۔ اس کی واضح رضامندی کے بغیر تم عروسا یا تیمور سے کوئی بات مت کرنا۔ بڑوں کے فیصلے بچوں کی زندگی سے بڑے نہیں ہوتے، وہ قطعیت سے بولے۔ تانیہ کے لیے ناقابل برداشت ہو رہے تھے۔ تانیہ نے ہمیشہ اپنے لیے انہیں پرشفقت پایا تھا،
مگر اب وہ جانتی تھی کہ خود اپنی بیٹی کے لیے ان کے دل میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ آخر میں ان کی لگتی ہی کیا ہوں؟ اس نے سوچا، صرف بھتیجے کی بیٹی، اور میری خاموشی کا بھی کتنا خیال ہے، لیکن وہ جو ان کی بیٹی تھی ان کے پیروں پر سر رکھ کر روتے ہوئے فریاد کرتی رہی اور ان کا دل نہیں پسیجا۔ کیا دوغلا معیار ہے! کوفت زدہ انداز میں سوچتے ہوئے وہ ان سے الگ ہو کر دور ہو بیٹھی۔ اسے ایک دم سے احساس ہوا کہ وہ ملیحہ کے حق پر قبضہ جما کر بیٹھی ہے۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات تو قابو میں رکھے، مگر آنکھوں سے ناگواری جھلک رہی تھی۔ کسی اور نے تو اس کی بیزاری کو محسوس نہیں کیا تھا، مگر نور الہدیٰ نہ صرف محسوس کر چکے تھے بلکہ حیران بھی تھے۔ تانیہ کو تو بابا جان کے ساتھ بیٹھنا بھی دوبھر لگ رہا تھا۔ وہ اٹھی اور اپنے کمرے میں جانے لگی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں اسپارک ہوا تھا۔ وہ رکی اور مڑتے ہوئے نور الہدیٰ کو دیکھنے لگی۔ آج اسے سمجھ آ گیا تھا کہ کیوں بابا جان کی تانیہ کے لیے محبت نور الہدیٰ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں جان گئی ہوں بابا، آپ ملیحہ کو نہیں بھلا سکے۔ آپ آج بھی اس سے محبت کرتے ہیں، آج بھی اس کی تکلیف آپ کو بے چین کیے ہوئے ہے۔ صبح اس خیال نے اسے افسردہ کر دیا تھا کہ نور الہدیٰ کو ملیحہ یاد نہیں، اور اب اس تصور نے اسے بے چین کر دیا کہ نور الہدیٰ ملیحہ کو نہیں بھولے تھے۔ ادھوری محبت کی یاد کس قدر درد دیتی ہے، یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے، اس نے کرب سے سوچا تھا۔ شایان اپنے فادر کی وجہ سے آج کل کراچی میں ہی تھا اور تانیہ اسے نظر انداز کر رہی تھی، اسی لیے وہ دوبارہ وجدان مصطفیٰ کی عیادت کے لیے اسپتال نہیں گئی، لیکن وہ فائزہ سے ان کی خیریت دریافت کرتی رہتی تھی۔ پھر فائزہ سے ہی اسے پتا چلا کہ وجدان اب گھر جا چکے ہیں، انہیں میجر اٹیک ہوا تھا۔ تانیہ نے سوچا وہ کچھ دن مزید ریسٹ کر لیں تو ان سے ملنے چلی جائے گی۔ ان کے اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے 2 ہفتے بعد شام میں تانیہ ان سے ملنے ان کے گھر جا پہنچی۔ ڈائری میں جو ایڈریس وجدان کے گھر کا لکھا تھا وہ PECHS کالونی کے کسی بنگلے کا تھا، جبکہ تانیہ اس وقت گلشن اقبال میں تھی۔ پہلے تو تانیہ نے بھی ان 2 الگ پتوں والی بات کو محسوس کیا تھا، پھر اس نے سوچا ایک بار جا کر معلوم کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ گاڑی گیٹ کے باہر پارک کر کے اس نے سرمئی گیٹ والے بنگلے کی بیل بجا دی۔ واچ مین نے چھوٹا دروازہ کھول کر باہر جھانک کر دیکھا اور پوچھا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میں شایان کی دوست ہوں، کیا وہ گھر پر ہے؟ جی نہیں۔ گڈ، تانیہ نے دل میں سوچا، وجدان مصطفیٰ تو ہوں گے؟ جی وہ تو ہیں، تو پھر ان سے جا کر کہو میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ جی اچھا کہہ کر چلا گیا تو تانیہ سوچنے لگی، یہاں تک تو آ گئی ہوں لیکن یہ کیسے پہچانوں گی کہ یہ وجدان مصطفیٰ وہی وجدان مصطفیٰ ہیں یا نہیں؟ خیر دیکھا جائے گا۔ اس نے سر جھٹک کر واچ مین کو دیکھا جو اسے اندر آنے کو کہہ رہا تھا۔ تانیہ گیٹ سے اندر آئی اور پھر ملازم نما کسی لڑکے کی رہنمائی میں لان کے بیچ بنی روش پر چلتی گھر کے اندر پہنچ گئی۔ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کا تکلف نہیں کیا گیا، بلکہ ملازم اسے لاؤنج میں ہی لے آیا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی تانیہ کی نظر سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ پر گئی تھی۔ وہ سیدھی اس پینٹنگ کی طرف آ گئی۔ خشک زمین، بنجر درخت، آگو گلتا سورج اور وہ درویش منش۔ خوشی سے بے قابو ہوتی تانیہ نے کیپشن پڑھا، عشق آتش۔ یہ وہی پینٹنگ ہے، او میرے خدا، اس کا مطلب ہے میرا اندازہ ٹھیک تھا۔ ملازم اسے چھوڑ کر جا چکا تھا اور وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی لاؤنج کے صوفے پر آ بیٹھی، لیکن اسے فوراً ہی اٹھ جانا پڑا۔ پینٹنگ دیکھنے کے چکر میں اس نے اور کسی طرف دیکھا ہی نہیں تھا، مگر اب اس کی نظر لاؤنج کی دیوار پر ہی لگی تصویر پر پڑی تھی۔ وہ چونکتی ہوئی دیوار کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے جیسے یقین کرنے کے لیے فریم کے شیشوں کو انگلیوں سے چھوا تھا۔ یہ 100% ملیحہ فاروقی کی تصویر ہے، اس نے کہتے ہوئے غور سے اس تصویر کو دیکھا۔ کالی ساڑی میں ملبوس ملیحہ ایک ہاتھ کھلے بالوں میں الجھائے بے نیازی سے سامنے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اوہ، تو وجدان مصطفیٰ نے آخر آپ سے وہ سب کروا ہی لیا جو آپ کبھی کرنا نہیں چاہتی تھیں، اس نے دل میں کہا۔ السلام علیکم۔
بھاری مگر پرکشش مردانہ آواز پر تانیہ نے گھوم کر دیکھا۔ اچھی خاصی ڈسٹریکٹ پرسنالٹی تھی۔ سیاہ بالوں میں سفیدی نے گھل کر ان کا رنگ سرمئی کر دیا تھا۔ سیاہ آنکھوں کی چمک جس نے کبھی ملیحہ کی آنکھوں کو خیرہ کیا تھا اب بجھ چکی تھی، مگر ان کی کشش تانیہ نے اتنے فاصلے کے باوجود محسوس کی تھی۔ ہلکے آسمانی رنگ کے آرام دہ شلوار قمیض میں ان کے دراز سراپے کی وجاہت کم تو ہوئی تھی، لیکن ابھی تک ڈھلی نہیں تھی۔ ملیحہ نے اگر ان کی خاطر سب کچھ تیاگ دیا تو اس کی کوئی غلطی نہیں۔ یہ آج بھی اس قابل ہیں کہ ان کی خاطر تخت و تاج چھوڑ دیے جائیں، تو جوانی میں تو عالم ہی کچھ اور ہوگا۔ وہ انہیں دیکھ کر سوچ رہی تھی۔ وجدان اس کی محویت کو محسوس کر کے ہلکا سا مسکرائے اور کہا، بیٹا اگر تمہارا تھیسس مکمل ہو چکا ہو تو بیٹھ جاؤ۔ آواز واقعی پرکشش ہے۔ وہ وجدان کی بات پر شرمندہ ہوتے ہوئے بھی سوچنے سے باز نہیں آئی۔ وہ صوفے پر بیٹھ چکی تو وجدان بھی اس کے مقابل بیٹھ گئے۔ سوری انکل، اس نے بات شروع کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ اصل میں حیران ہو رہی تھی، آپ میں اور شایان میں ذرا بھی مماثلت نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے بالوں اور آنکھوں کا رنگ بھی آپ کی ہی طرح بلیک ہے، مگر وہ آپ سے کافی الگ دکھتا ہے۔ وہ مسکرائے اور پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ تانیہ۔ اس نے جان بوجھ کر اپنے نام کا دوسرا حصہ نہیں بتایا۔ تانیہ بیٹے، چہروں میں شباہت تلاش کرنا تو بس نظروں کا ایک مشغلہ ہی ہے۔ اب دیکھو، تم میں تو کسی کی شباہت نہیں، پھر بھی تمہیں دیکھ کر کوئی یاد آ گیا تھا۔ ملیحہ فاروقی، اس کا انداز جتاتا ہوا تھا۔ وجدان بھی محسوس کیے بنا نہ رہ سکے۔ کیا کہا؟ ملیحہ فاروقی؟ اس بار اس کا انداز نارمل ہی تھا۔ یہ ملیحہ فاروقی ہے نا؟ اس نے تصویر کی طرف اشارہ کر کے کہا، شایان کی مدر اور آپ کی مسز؟ ہاں، یہ ملیحہ ہی ہیں، انہوں نے آہستہ آواز میں کہا۔ مگر تم نے کیسے پہچانا؟ میں نے شایان کے پاس ان کی تصویر دیکھی تھی۔ اب وہ اطمینان سے جھوٹ بول رہی تھی۔ تم شایان سے ملنے آئی ہوگی۔ ایکچولی تو میں آپ سے ملنے آئی تھی، سوچا آپ کی طبیعت کے ساتھ آپ کے دل کا حال بھی معلوم کر لوں۔ دل کا حال کیا بتاؤں، زمانے بیت گئے، اب تو یہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ سینے میں دل ہے بھی یا نہیں۔ وہ بہت لائٹ سے انداز میں بات کر رہے تھے، مگر تانیہ کو ان کے ہر انداز میں غیر معمولی پن محسوس ہو رہا تھا۔ ان کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ سو تھا، بالکل ایسا جیسے طوفان گزر جانے کے بعد ساحل بہت خاموش، بہت شانت لگنے لگتا ہے۔ ملازم ٹی ٹرالی گھسیٹتا ہوا اندر آیا تھا۔ وجدان نے ٹرالی اپنے سامنے رکوا کر ملازم کو جانے کا اشارہ کیا اور خود چائے بنانے کے لیے پیالیاں سیدھی کرنے لگے۔ چائے میں بناؤں گی انکل، تانیہ نے کہا اور اٹھ کر ان کے پاس سنگل صوفے پر بیٹھ کر چائے بنانے لگی۔ وجدان خاموشی سے اسے چائے بناتے دیکھنے لگے۔ چائے بنا کر تانیہ نے ایک کپ ان کو تھمایا اور دوسرا اپنے ہاتھ میں لے کر صوفے پر پیچھے ہو کر بیٹھتی گھونٹ بھر کر بولی، آنٹی بھی کیا شایان کے ساتھ گئی ہیں؟ مجھے آئے کافی دیر ہو چکی ہے مگر وہ نظر نہیں آ رہی۔ شایان نے تمہیں بتایا نہیں؟ ان کے استفسار پر حیران ہوتی تانیہ نے کہا، کیا نہیں بتایا؟ وجدان ایک پل کو رکے اور پھر اسے دیکھ کر بولے، ملیحہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ کیا؟ ایک دم اس کے منہ سے نکلا تھا۔ حیرت کے شدید جھٹکے سے چائے کپ سے چھلک کر اس کے کپڑوں پر گر گئی تھی۔ اس نے فوراً کپ سائیڈ میں رکھا اور کپڑے جھاڑنے لگی۔ وجدان نے کچھ ٹشو پیپر نکال کر اس کی طرف بڑھائے، ان سے صاف کر لو۔ تانیہ نے ٹشو پیپر پکڑ تو لیے مگر کپڑے صاف کرنے کا اسے ہوش ہی نہیں رہا۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ کیوں مر گئی؟ میں تو اس سے ملنے کی خواہش میں یہاں تک آئی تھی، ایسا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ سکتے کے عالم میں تھی، جیسے کسی بے حد عزیز ہستی کی موت کی خبر ملی ہو۔ تانیہ کو خود بھی یہ محسوس کر کے حیرت ہوئی کہ اسے اس خبر پر صدمہ ہوا تھا۔ اس نے اپنا نچلا ہونٹ دبائے رکھا تھا، ورنہ شاید وہ رو ہی پڑتی۔ اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ ملیحہ اس کے اتنے قریب آ چکی تھی۔ اس کا دھواں دھواں سا چہرہ دیکھ کر وجدان فکر مند سے ہو گئے تھے۔
کنٹرول یور سیلف بیٹا، انہوں نے کہا اور اٹھ کر اس کے پاس آ گئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ریلیکس کرنے لگے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا تم اتنی حساس ہو۔ وہ نرمی سے اس کا سر تھپک رہے تھے۔ تانیہ نے بھی خود کو ریلیکس کرنے کے لیے گہرے گہرے سانس لیے، پھر وجدان کی کلائی پر ہاتھ رکھ کر بولی، بیٹھ جائیے انکل، میں اب ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ بیٹھنے کے بجائے وجدان نے ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر اسے دیا۔ تانیہ نے گلاس تو تھام لیا مگر ہونٹوں تک لے جانے کی زحمت نہیں کی۔ وجدان واپس اپنی جگہ پر بیٹھ چکے تھے۔ تانیہ نے پلکیں اٹھا کر انہیں دیکھا اور کہا، آئی ایم سوری انکل، میں نے آپ کو پریشان کر دیا۔ پریشان تو کیا ہے تم نے، پر اس میں سوری کہنے والی کیا بات ہے؟ بات تو ہے، انجانے میں ہی صحیح، پر میں نے آپ کو آپ کا دکھ یاد دلا دیا۔ دکھ اور زندگی کا ساتھ بہت گہرا ہے تانیہ، جتنا بھی بچ کر چلو یہ سامنے آ ہی جاتے ہیں، بھلا انہیں کوئی بھول کیسے سکتا ہے؟ تانیہ نے دیکھا وہ ہاتھ پھیلا کر جانے اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں کیا ڈھونڈنے لگے تھے۔ انکل، اس نے وجدان کو پکارا۔ وجدان نے اس کی طرف دیکھا۔ ملیحہ آنٹی کی ڈیتھ کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ 27 سال۔ اپنے ہاتھ کو سمیٹ کر مٹھی بناتے اپنے ماتھے سے ٹکا کر بولتے ہوئے وہ ایک پل کو بے چین ہوئے تھے۔ 27 سال گزر گئے، تانیہ نے دل میں کہا، پھر زبان سے بولی، شایان تو اس وقت بہت چھوٹا ہوگا۔ وہ اپنے آپ سے چونکے، پھر اس کے لفظوں پر دھیان دے کر کہا، شایان کی پیدائش اور ملیحہ کی وفات ایک ہی دن ہوئی تھی۔ تانیہ کو سچ مچ اپنے سامنے بیٹھے شخص پر ترس آنے لگا تھا۔ انکل، اب میں چلتی ہوں۔ وہ گلاس رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ آئی تو انکشافات سننے کے لیے تھی، پر جو انکشاف سنا تھا اس نے تانیہ کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وجدان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اسے باہر تک چھوڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ دونوں باہر نکلے ہی تھے کہ ایک گاڑی پورچ میں آ کر رکی اور شایان ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اترتا حیرت سے بولا، تانیہ، تم کب آئیں؟ کافی دیر ہو گئی، مگر اب چلوں گی، اللہ حافظ۔ وہ کہیں روک نہ لے اس خیال سے جلدی سے بول کر وہ تیزی سے چلتی گیٹ سے باہر آ گئی اور اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے وہ کسی طرف دیکھے بنا سیدھی نکل گئی۔ شایان گاڑی کا دروازہ کھولے ابھی تک گیٹ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ وجدان بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ پاس آ کر انہوں نے شایان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے متوجہ کیا۔ کیا بات ہے برخوردار؟ شایان نے چونک کر انہیں دیکھا اور یوں ہی ہنس دیا، پھر پوچھنے لگا، آپ کو تانیہ کیسی لگی؟ وہ سوچنے لگے، اچھی ہے مگر کچھ جذباتی سی ہے، لیکن کیا فرق پڑتا ہے؟ کون سا میرا بیٹا جذباتیت میں کسی سے پیچھے ہے؟ ابو؟ ان کے ہنسنے پر جزبز ہوتے اس نے کار کا دروازہ بند کیا، پھر وجدان کے شانوں پر بازو پھیلائے اندر آ گیا۔ انہیں ان کے بیڈ روم میں چھوڑ کر وہ چینج کرنے کے لیے اپنے روم میں جانے لگا تو وجدان نے اسے روکا۔ میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ نزدیک ہی کارپیٹ پر بیٹھ گیا اور سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ کچھ دیر تک وجدان کچھ بولے بنا ہی اس کے بال سہلاتے رہے، پھر اسے مخاطب کر کے کہا، شایان، مجھے واقعی لگتا ہے تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، اس نے وجدان کی گود سے سر اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، تو کوئی لڑکی بھی پسند کی ہے یا یہ کام مجھے کرنا ہوگا؟ لڑکی تو پسند کی ہے ابو۔ اور وہ لڑکی کون ہے؟ بول کر وجدان اس کے منہ سے تانیہ کا نام سننے کا انتظار کرنے لگے۔ شایان ان کا ہاتھ تھام کر بولا، ابو، میں فائزہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شایان نے کہا اور خاموشی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ وجدان اسے جاتا ہوا دیکھنے لگے۔ سب گھر والے لان میں تھے۔ تانیہ نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور خود بھی اس طرف آ گئی جہاں نور الہدیٰ کے سوا سب موجود تھے۔ وہ بیٹھ چکی تو مریم نے پوچھا، چائے منگواؤں تمہارے لیے؟ رہنے دیں ماما، موڈ نہیں ہے، اس نے تھکے تھکے سے انداز میں منع کر دیا اور بابا جان کو دیکھنے لگی۔ کیا کروں؟ کیا دادا جان کو بتا دوں؟
کہ جس بیٹی کو سزا دینے کے لیے برسوں سے اس کا نام ان کی زبان پر نہیں آیا، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو چکی ہے۔ جس سے محبت کرنے کے جرم میں گھر سے نکالا تھا، وہ ان کے دل سے تو نہ نکل پائی پر دنیا چھوڑ گئی۔ لیکن کیا واقعی یہ نہیں جانتے کہ ان کی بیٹی مر چکی ہے؟ اس نے سوچا۔ ہاں، یہ نہیں جانتے ہوں گے۔ اگر جانتے تو ملیحہ کی سزا ختم ہو چکی ہوتی۔ قصر فاروقی میں اس کے نام کی فاتحہ پڑھی جاتی اور ملیحہ کی ڈائری کو سینے سے لگانے کے بجائے دادا جان ملیحہ کی زندہ نشانی شایان کو سینے سے لگا لیتے۔ پر یہ کیسی انا ہے کہ بیٹی کی ڈائری کو سینے سے لگا کر اس کی تصویر کو گھنٹوں دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اسے یاد تو کر سکتے ہیں پر اس کی خبر نہیں لے سکتے۔ 27 سال میں ایک بار پلٹ کر نہیں دیکھا کہ وہ زندہ ہے کہ مر چکی۔ اور پاپا؟ اس کے دل میں ٹیس اٹھی۔ پاپا سے کیسے کہوں گی کہ جس کی محبت کا بوجھ قرض کی طرح اٹھا رکھا ہے، وہ تو اپنا فرض بھی نہیں نبھا سکی۔ وجدان کی خاطر سب کچھ چھوڑنے والی آخر اسے بھی چھوڑ گئی اور اپنے بیٹے کو بھی۔ اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ چینج کرنے کا کہہ کر اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ فائزہ ابھی آفس سے آئی تھی اور آتے ہی بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ سستی سے لیٹی وہ سوچ رہی تھی کہ اٹھ کر چینج کر لے، پر تھکن ایسی تھی کہ اٹھنا مشکل لگ رہا تھا۔ تبھی ہارن کی آواز سنائی دی۔ فائزہ اس ہارن کو پہچانتی تھی۔ وہ چھلانگ لگا کر بستر سے اٹھی اور کھڑکی سے نیچے پورچ میں جھانک کر دیکھا، پھر زور سے چلائی، وجدان انکل! گاڑی سے اترتے وجدان نے آواز کی سمت دیکھا تو فائزہ نے ہاتھ ہلایا اور پہلے سے بھی زیادہ اونچی آواز میں بولی، میں نیچے آ رہی ہوں۔ پھر چپل پہنے بغیر ہی بھاگتی باہر آ گئی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ وجدان اس کی تیز رفتاری پر بولے۔ وہ ان کے شانے سے لگ گئی۔ اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد آپ پہلی بار گھر آئے ہیں۔ میں نے سوچا سب سے پہلے میں آپ کو ویلکم کروں، لیکن آپ خود ڈرائیو کر کے آئے ہیں۔ شایان کدھر ہے؟ اسے احساس نہیں ہے کہ ابھی آپ کو ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہیے؟ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر بول رہی تھی۔ وجدان اس کے اس اسٹائل پر مسکرا کر کہنے لگے، شایان کی کوئی غلطی نہیں، وہ صبح سکھر جا چکا ہے۔ کیا؟ وہ صدمے سے چلائی۔ وہ بتائے بغیر چلا گیا؟ آ لینے دیں، ایسی خبر لوں گی کہ یاد رکھے گا۔ سچ میں بہت ماروں گی، اور آپ بیچ میں نہیں بولیں گے۔ بالکل نہیں بولوں گا۔ وہ اسے دلچسپی سے دیکھ کر کہہ رہے تھے، اندر چلیں؟ اوہو! اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، میں تو بھول ہی گئی۔ آئیے انکل، اندر آ جائیے۔ وہ فائزہ کے ساتھ اندر آئے اور سیدھے اس کی نانی کے روم میں چلے آئے۔ وجدان کو دیکھ کر بستر پر لیٹی بزرگ خاتون اٹھنے لگیں تو وجدان نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیتے ہوئے تکیا اونچا کر کے آرام سے بٹھا دیا۔ خالہ اب بہت کمزور ہو گئی ہیں، اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی۔ وجدان خفا ہو رہے تھے۔ وہ پلکیں جھپکتی کمزور سی آواز میں بولیں، ہمارا کیا پوچھتے ہو بیٹا، ہماری تو اب عمر ہو چلی ہے، پر تم کیا اپنے دل کو روگ لگا بیٹھے؟ روگ تو پرانا ہے خالہ، رنگ اب دکھا رہا ہے، اور عمر تو میری بھی ڈھل چکی ہے۔ اب اور کتنا جیوں گا؟ 27 سال گزار لیے، اب اور جیا بھی نہیں جاتا۔ وجدان کی آنکھوں میں نمی جھلکی تھی، جس سے پلکیں جھپک کر وجدان نے ہمیشہ کی طرح اپنے اندر اتار لیا۔ دل جلانے کی باتیں نہ کرو وجدان۔ وہ دہل گئیں۔ آج تک ملیحہ کا غم تازہ ہے۔ گود کھلائی بچی کیسی بھری عمر میں قبر کی ہو گئی، ہم تو ہاتھ ملتے رہ گئے۔ ان کی بوڑھی آنکھیں چھلک پڑیں تو وجدان نے ان کے گرد بازو لپیٹ کر اپنے ساتھ سمیٹ لیا۔ فائزہ کے پاپا وجدان کے آنے کا سن کر کمرے میں آئے تھے۔ آگے کا منظر دیکھ کر دروازے میں ہی رک گئے۔ کونے میں چپ چاپ کھڑی فائزہ نے انہیں دیکھا تو آہستہ سے بتایا، نانی اماں ملیحہ آنٹی کو یاد کر کے رو رہی ہیں۔ انہوں نے ہونٹ بھینچ لیے اور وجدان کی طرف دیکھا، جنہوں نے اسی پل نظریں اٹھائی تھیں۔ ان آنکھوں میں قیامت کے آثار تھے۔ وجدان دھیرے سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ فائزہ چلتی ہوئی بیڈ پر آ بیٹھی اور انہیں چپ کراتے ہوئے گھونٹ گھونٹ پانی ان کے حلق میں اتارنے لگی۔ اس کے پاپا اس کے برابر بیڈ پر بیٹھے اور نرمی سے اس کی نانی کو مخاطب کر کے بولے، وجدان کا خیال تو کر لیا کریں تائی جان،
مہینہ بھر پہلے ہی تو اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، پھر ذرا سوچئے ہمارا آج بھی یہ حال ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ ملیحہ کا سب سے نازک رشتہ تو اسی سے تھا، اسی لیے تو وجدان کو دیکھ کر وہ اور بھی یاد آ جاتی ہے۔ اتنی معصوم بچی کیسے کیسے عذابوں سے گزاری گئی۔ اب وہ ان سے کیا کہتے؟ ان کا ہاتھ تھپک کر وہ فائزہ سے بولے، انہیں دوا دے کر سلا دو، اور خود اٹھ کر باہر آ گئے۔ وجدان انہیں دالان میں ہی مل گئے تھے۔ ستون سے کمر لگا کر کھڑے وہ خالی آنکھوں سے سامنے بچھے تخت کو دیکھ رہے تھے۔ اپنے شانے پر کسی کا ہاتھ محسوس کر کے وہ چونکے اور مڑ کر دیکھتے ہوئے ان کے منہ سے نکلا، آؤ آفاق۔ پھر قصدن مسکرا کر بولے، خالہ ٹھیک ہیں؟ تم ٹھیک ہو؟ آفاق ان کا چہرہ دیکھ کر بولے تو انہوں نے نظریں چرا کر آہستہ سے کہا، اب تو عادت سی ہو گئی ہے۔ پھر سر جھٹک کر خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا، آفاق یار تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں کہو، وہ بولے، یہاں نہیں، کمرے میں چلتے ہیں اور تم سمیرہ بھابی کو وہیں لے آؤ۔ ایسی کیا بات ہے؟ بتا دوں گا، پہلے کمرے میں تو چلو۔ وجدان نے کہا تو آفاق انہیں اپنے روم میں لے آئے اور آتے ہوئے سمیرہ کو بھی کمرے میں آنے کا کہہ دیا۔ سمیرہ کمرے میں آئیں تو وہ دونوں صوفے پر بیٹھے تھے۔ ان پر نظر ڈال کر وہ بھی وہیں آ کر آفاق کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ ہاں اب بولو، آفاق وجدان سے بولے۔ وجدان نے ایک نظر ان کے چہروں کو دیکھا اور پھر کہنے لگے، بات یوں تو بہت سیدھی سی ہے۔ شایان جوان ہو چکا ہے اور مجھے لگتا ہے اب اسے شادی کر لینی چاہیے۔ ویسے عام طور پر ماؤں کو بیٹوں کے سر پر سہرا سجانے کا شوق ہوتا ہے، پر شایان کی ماں تو ہے نہیں، اس لیے یہ کام بھی مجھے ہی کرنا ہوگا۔ شکر ہے وجدان تمہیں خیال تو آیا، سمیرہ ہنس کر بولی۔ تم بتاؤ، کوئی لڑکی دیکھی ہے یا میں کچھ مدد کروں؟ ایک لڑکی نظر میں تو ہے۔ کون ہے؟ سمیرہ کے پوچھنے پر وہ کچھ توقف کے بعد جھجکتے ہوئے بولے، فائزہ۔ دونوں میاں بیوی نے فوراً ایک دوسرے کی طرف دیکھا مگر فوری طور پر کچھ بول نہیں پائے۔ تم یہ مت سمجھنا آفاق کہ میں تم سے فائزہ کا رشتہ مانگ رہا ہوں، میں بس تم سے مشورہ مانگ رہا ہوں کہ اتنی بڑی بات مجھے اپنی زبان پر لانی بھی چاہیے یا نہیں۔ وہ تو شایان نے ہی فائزہ کا نام لے لیا، ورنہ میں تو فائزہ کو اپنی بہو بنانے کے بارے میں کبھی سوچتا بھی نہیں۔ آفاق حیرت کے ابتدائی جھٹکے سے سنبھل چکے تھے۔ انہیں دیکھ کر بولے، کیوں وجدان، میری بیٹی میں کوئی کمی ہے؟ وجدان کے ساتھ سمیرہ نے بھی چونک کر انہیں دیکھا۔ وجدان نے کہا، میرا یہ مطلب نہیں تھا آفاق، فائزہ ہر لحاظ سے بہترین ہے، مگر شایان کو فائزہ کے حوالے سے قبول کرنا شاید تمہارے لیے مشکل ہو۔ شایان تمہارا اور ملیحہ کا بیٹا ہے، اس حوالے کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچتی، مگر فائزہ سے پوچھنا پڑے گا۔ اگر اسے کوئی اعتراض نہیں ہوا تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وجدان نے ممنونیت سے انہیں دیکھ کر کہا، تم نے مجھے میرے بیٹے کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا ہے، بلکہ میری زندگی میں وہ کون سا مقام ہے جہاں تم نے میرا ساتھ نہیں دیا؟ یاد نہیں آتا آفاق، میں نے وہ کون سی نیکی کی تھی جو اللہ نے مجھے تم جیسا دوست دیا ہے؟ میں نے تم پر کبھی کوئی احسان نہیں کیا، بس دوستی نبھائی ہے، اور اب ایک لفظ اور مت کہنا۔ آفاق نے انہیں ڈپٹ کر کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیے۔ فائزہ کو جب اس پروپوزل کے بارے میں پتہ چلا اور ساتھ ہی سمیرہ نے یہ بھی بتایا کہ شایان نے خود اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی ہے تو وہ چپ سی ہو گئی۔ اس کے پوچھنے پر بس اتنا ہی کہا، میں سوچ کر بتاؤں گی۔ شایان کے لیے فائزہ کی خاموشی حیران کن تھی۔ جب سے وجدان نے فون پر اسے بتایا تھا کہ وہ آفاق اور سمیرہ سے رشتے کی بات کر چکے ہیں، اسے فائزہ کی طرف سے کسی دھماکے کا انتظار تھا، مگر وہاں بدستور خاموشی تھی۔ حالات کا جائزہ لینے کے لیے اس نے سمیرہ سے بھی فون پر بات کی تھی، پر انہوں نے پروپوزل کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی، اور براہ راست فائزہ سے بات کرنے کی اسے ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اسے پتا تھا وہ اس پر چڑھائی کر دے گی۔